اتنے واقعات ہیں انصاف کے، حیرت ہوتی ہے. ایک شخص تھا، اس نے طائف والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح پہ بہت مائل کیا تھا، اور جب صلح ہو گئی تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسی قوم کے تھے، انہوں نے کہا کہ یہی جو شخص صخر، اس نے میری پھوپھی کو ایک طرح سے اریسٹ کیا ہوا ہے اور ناجائز کیا ہوا ہے. اب حالانکہ اس کی وجہ سے یہ صلح ہوئی، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح تھی، لہذا آپ نے ان کو کہا کہ اس کی پھوپھی کو آزاد کر دو. پھر کچھ قبائل نے کہا کہ ہمارا ایک چشمہ تھا، اسلام سے قبل انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، آپ انہیں کہیے اب ہم اسلام لیں، ہمارا چشمہ میں واپس کر دے. آپ نے پھر ان سے کہا کہ ان کا چشمہ واپس کر دو، اور وہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حیا سے سرخ ہو گیا، یعنی کہ میں ایسے شخص کو بار بار اس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں جو کہ اسلام کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا تھا مصالحت کی، لیکن جہاں انصاف کی بات تھی ہر چیز پہ سیکنڈری تھی. اور شرم و حیا تو اتنی تھی کہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے زیادہ آپ کے اندر حیا تھی. محبت، مذاق، موقع کی مناسبت سے سختی بھی ہے، رحمت عام ہے ہر ایک کے لیے، جاندار، بے جان، اپنے، پرائے. اور ان شادیوں سے کیا فائدے ہوئے کہ بہت بڑا دین کا علم ہم تک ازواج مطہرات کی وجہ سے پہنچا ہے، جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کے متعلق تھے. باتیں مثلا گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ بالکل پرائیویٹ لائف، پرائیویٹ مومنٹس میں آپ کیسے تھے. اور امت کی خواتین کو خاص طور پہ ازواج مطہرات نے بہت زیادہ تعلیم سے اور علم سے آراستہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر بالکل ایک انفارمل یونیورسٹی بن گیا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد بنو نذیر اس طرح مخالفت پہ نہ آئے جیسے پہلے کرتے تھے. آپ کی آخری شادی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، ان کا بھی بہت با اثر خاندان تھا، وہ لوگ بھی اسلام کے لیے نرم ہو گئے. اور قبائلی نظام میں ایک ایک قبیلے کا آ ملنا بہت اہمیت رکھتا ہے. وہ علاقے جہاں ایک سینٹرل گورنمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں ہر قبیلہ اپنی جگہ کچھ پاور رکھتا ہے، اور اگر کچھ قبیلے مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ ایک قوت بن جاتے ہیں. ایسے سسٹم میں ان قبائل کو ملانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دانشمندی تھی. قبیلہ بنو مستلق، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو وہ سب کے ساتھ موسٹلی ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، اور پھر بہت جلد وہ لوگ اسلام لے آئے تھے. پورا قبیلہ اسلام کے فیور میں آ جاتا ہے. تو قبائل در قبائل سپورٹ مل رہی. دوسری طرف ازواج مطہرات کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے، تعلیم عام ہو رہی ہے، اور پھر ایک بہت بڑی حکمت بہت سے ایسے لوگوں کو بھی سپورٹ خواتین کو دینا تھا جن کا بہت ایثار اور قربانی والا رویہ رہا تھا، اور وہ بیوائیں ہو جاتی یا چھوٹے بچے رہ جاتے تو ان کو فوراً ایک فیملی مل جاتی تھی، شیلٹر مل جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شوہر، ان شادیوں میں بڑی حکمتیں تھیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو پہلو تھے ان کو بہترین طریقے سے ساری زندگی ڈیل کیا. اسلام پھیل رہا تھا، مخالفتیں دم توڑ رہی تھیں. آپ کی مسلسل محنت، کوششیں، صبر رنگ لایا. 20 برس گزر گئے، سارا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا، اور جاہلیت کے اثرات ہر طرف سے چھٹنے لگے. نہ صرف یہ کہ بتوں کو چھوڑ دیا گیا بلکہ بتوں کو توڑ کے ان کا صفایا ہی کر دیا گیا. دلوں سے بھی بتوں کی محبت نکل گئی اور یہ تمام علاقے بتوں سے پاک ہوئے. توحید کی صدائیں اب سارے صحرا میں گونج رہی تھیں. اللہ اکبر، قاری تلاوت کرتے، دور دور تک معلمین پھیل رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قربانیوں، محنتوں کا پھل آپ کو دکھایا جائے. آخری حج کی تیاری شروع ہوئی. 10 ہجری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا گورنر بنا کے، اور رخصت کرتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ دور تک گئے اور کہا، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو، بلکہ غالباً میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. جدائی کا غم تھا. سارے صحابہ کرام بہت پیارے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری شروع کی. اب لوگوں کو
آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ذہنی طور پہ پریپیئر کرنا شروع کر دیا تھا کہ اب وقت پورا ہونے والا ہے. لوگوں نے بڑھ چڑھ کے آپ کے ساتھ حج کرنے کی تیاریاں کی اور 1,24,000 سے زائد کہا جاتا ہے لوگ اس حج میں شامل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ تیاری کی. ہفتے کا دن تھا. آپ نے کنگھی کی، تیل لگایا، آپ نے لباس پہنا، قربانی کے جانوروں کو قلادے پہنائے اور ظہر کے بعد کوچ فرمایا. آپ کے ساتھ ازواج مطہرات بھی تھیں. پھر آپ نے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، رات گزاری، اور اس کے بعد اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور سر مبارک پہ اپنے ہاتھ سے ایک خاص قسم کی خوشبو لگائی اور اس خوشبو میں ہلکی ہلکی چمک بھی تھی. اور کہا جاتا ہے آپ کی مانگ اور داڑھی مبارک کے بالوں میں وہ تھوڑی تھوڑی چمک نظر آ رہی تھی، لیکن آپ نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی. پھر آپ نے اپنا تہبند پہنا، چادر پہنی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی. اس کے بعد مصلی پر ہی حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے لبیک بلند کے باہر تشریف لائے اور قصوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہوئے. تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ تلبیہ پکار رہے تھے. آپ مکہ معظمہ داخل ہوئے اور پھر وہاں پہ آپ نے طواف کرنے کے بعد اپنا احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی اور آپ کے ساتھ ہدی کے جانور بھی تھے. آپ نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتے تو میں احرام کھول دیتا، ویسا تم لوگوں میں سے جس کے پاس نہ ہو وہ احرام کو کھول سکتے ہیں اپنے. اس طرح آپ نے مناسک حج بھی صحابہ کرام کو ساتھ ساتھ سکھائے. اس کے بعد 8 ذوالحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے. وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یعنی اس طرح 5 نمازیں وہاں ادا کی اور اس کے بعد عرفہ کی جانب چل پڑے. سورج ڈھل گیا. آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے اور آپ کے گرد پروانوں کی طرح 1,24,000 سے زائد لوگوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا گویا ایک سمندر تھا. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ خطبہ آخری خطبہ آپ کا کہلاتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع. فرمایا لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں. آپ کے یہ کلیئر ایک انڈیکیشن آپ کی جانب سے دی جا رہی تھی کہ یہ میری زندگی کا شاید آخری سال ہے. یہ سن کے صحابہ کرام نے اپنے چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچوں کو بھی اوپر کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں. یہ بچے اگرچہ ابھی معصوم ہیں، یہ چہرہ مبارک دیکھ لیں جو شاید پھر نہ نظر آئے. اس کے بعد سب ہماتن گوش ہو گئے. پن ڈراپ سائلنس ہے. آپ کی بات سننے کا شوق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرما رہے تھے اور ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ بن خلف آپ کی آواز کو دہراتے تھے، بات کو دہراتے تھے تاکہ پیچھے تک آواز جائے. دشمنوں کے بچے اب آپ کے ہیلپرز بنے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے. سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی. جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے. یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا. فرمایا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے. اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے. ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا. ان پہ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو آنے نہ دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا. اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ. اور میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. وہ ہے اللہ کی کتاب. لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں
اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا. ایسا کرو گے اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر کہا، کیا میں نے تم لوگوں کو پیغام پہنچا دیا؟ میرے متعلق جب پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ سب نے کہا کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا. یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا. آپ نے میسج پہنچا دیا، ہر تکلیف برداشت کی، ہر دکھ جھیلا کہ تمام انسانیت کو یہ پیغام پہنچا دیں. نہ صرف یہ کہ اسی دور کے لوگوں کو بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی فلاح کی فکر کی. صبر و استقامت کے ساتھ تمام مشکلات اور مصائب کو برداشت کیا اور آخرکار اپنے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ کیا رویہ ہے. اسی دوران خطبے کے بعد یہ آیت مبارک نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سن کے رو پڑے. لوگوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال تو آتا ہے، یہ پرائم پہ ہے اس وقت اسلام، تو اب لگتا ہے زوال قریب ہے. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہا گیا. پھر اقامت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی، اس کے بعد عصر پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کوئی اور نماز نہ پڑھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کیا اور اتنا لمبا وقوف تھا کہ حتیٰ کہ دھوپ کی زردی جیسی ہونے لگی. اور جب مغرب سے عین پہلے کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا. پھر آپ مزدلفہ آئے، وہاں رات گزاری اور اگلے دن صبح جمرہ کی طرف چلے. 7 کنکریاں آپ نے ہر جمرہ کو ماری اور یہ کنکریاں اتنی چھوٹی تھیں کہ آرام سے چٹکی میں ان کو پھیرا جا سکتا تھا. آپ ان کنکریوں کو مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج پہ قربان کیے. 100 اونٹ، ان میں سے 63 تو تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے اور باقی 27 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ان کو ذبح کریں. اس کے بعد ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا گیا، اس کو پکایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے گوشت بھی کھایا اور اس کا شوربہ بھی پیا. اس کے بعد آپ نے طواف افاضہ کیا اور پھر جب آپ چاہے زمزم کے پاس آئے تو وہاں بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لائے. وہ تمام حاجیوں کو آب زمزم پلا رہے تھے کیونکہ سقایا جو تھا انہی کے پاس ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہا کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ یہ کام کریں، حاجیوں کو پانی پلائیں. فرمانے لگے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ پانی کھینچتا. لیکن آپ کو پتا تھا اگر آپ ہاتھ بڑھاتے تو تمام صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے، ایک افراتفری ہو جاتی. لہذا آپ نے ڈسپلن کی خاطر اپنے اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنایا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہ رہا تھا کہ آپ بھی یہ کام کریں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس مہینے کی اور لوگوں کے جان مال کی حرمت کی باتیں کی. یعنی آپ اس حج کے دوران نہ صرف یہ کہ خود اپنا حج ادا کر رہے تھے بلکہ صحابہ کرام کو مناسک حج بھی سکھا رہے تھے اور ان کی تعلیم بھی کر رہے تھے. تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی آپ نے حج کے دوران کیا. پھر ایک دن لوگوں سے کہا، لوگوں تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا. لہذا دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ گواہ رہنا، یعنی مسلسل اب آپ لوگوں کو ایک طرف یہ بتا رہے ہیں کہ میں اب جانے والا ہوں، ساتھ ساتھ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو میں چلا جاؤں تو تعلیمات تمہارے پاس ہیں، ان سے ہٹ نہ جانا، گمراہ نہ ہو جانا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا حج مکمل ہوا اور آپ نے طواف وداع کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف لوٹے، لیکن یہ لوٹنا آرام اور راحت کے لیے نہیں تھا، مزید کام، مزید محنت کے لیے تھا۔ آپ جب دوبارہ واپس مدینہ منورہ آئے تو پتہ چلا کہ رومی جو ہیں جس طرح وہ لوگوں کو تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے، اور اپنے گورنر حضرت فردہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر کو انہوں نے سولی پہ صرف اس لیے لٹکایا کہ وہ اسلام کیوں لائے ہیں، تو اسلام لانے میں رکاوٹ بن رہے تھے، لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر جو جنگ موتا میں بھیجا تھا اور جس طرح انہوں نے حملہ کیا تھا، اب آپ نے مزید ایک بڑا لشکر رومیوں کی جانب بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نوجوان صحابی تھے، ہارڈلی 19 برس کے تھے، کچھ تو کہتے ہیں 17 اور کچھ کہتے ہیں 19 برس کے۔ ان کو جنگ کا جھنڈا دے دیا اور ان کی ماتحتی میں بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے انڈر ہو کے شامل کیے گئے۔ لوگوں نے تھوڑا سا ان کے سپہ سالاری پہ تھوڑا اعتراض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کو مسترد کر دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اسی طرح اس کے باپ کو جب میں نے قیادت دی تھی تو تم لوگوں نے اس پہ تنقید کی تھی، لیکن وہ اس کے اہل تھے۔ اور پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کا اظہار کیا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک مساوات ہے نا، ایک غلام زادہ ہے اور ان کو اتنا بڑا آنر مل رہا ہے کہ ساری فوج کی قیادت ان کے پاس ہے اور بڑے بڑے لوگ ان کے نیچے ہیں، لیکن یہ لشکر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بیماری کی خبر پہنچی، لہٰذا یہ لشکر رک گیا، اور یہ ہارڈلی کہا جاتا ہے کہ 3 میل ہی مدینہ منورہ سے دور گیا تھا، لیکن اب مزید آگے نہ روانہ ہوئے، وہ رک گئے۔ دعوت دین مکمل ہو گئی تھی، سارا عرب اسلام قبول کر چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے مطمئن تھے، جس مشن کو لے کے اٹھے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ اب کئی ایسے باتیں ہو رہی تھیں جن سے پتہ چل رہا تھا کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ آپ ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، اس سال آپ نے 20 دنوں کا کیا۔ ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ 1 مرتبہ قرآن پاک کا دور کرتے تھے، اس سال آپ نے 2 مرتبہ کیا۔ آپ نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پہ تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ حج کے دوران فرمایا تھا مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ اور جب سورہ نصر نازل ہوئی تھی تب تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اب وقت روانگی قریب ہے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کی طرف تشریف لے آئے اور شہدائے احد کے لیے دعا فرمائے، اور اس طرح گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہوں۔ اپنے ممبر پہ واپس آ کے کہا میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پہ گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، اور باخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ ہے کہ تم دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ ایک رات نصف شب کے قریب آپ اہل بقی کی مغفرت کے لیے دعا کرنے وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ ان کو کہا تھا کہ تم لوگ جس حال میں ہو اس حال سے بہتر ہو، یعنی فتنوں کے دور ہیں جو ایک کے بعد ایک تاریک سیاہ رات کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا دور پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد اہل قبور کو کہا تھا ان قریب ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ کی بیماری نے شدت پکڑ لی، آپ کو اتنا زیادہ سر درد ہونے لگا اور بخار کی کیفیت تھی کہ آپ نے سر پہ پٹی باندھ لی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ رکھا پٹی اور جسم اتنا گرم تھا کہ میں تپش کی تاب نہ لا سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو عام انسانوں کی نسبت دوہری تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اجر بھی زیادہ ہے نا، تکلیف کی شدت بھی ان کو زیادہ فیل ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، آپ روزانہ پوچھتے تھے آج میری باری کہاں ہے، یعنی آج میں کس کے گھر رہوں گا،
ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جانا چاہتے ہیں. وہ عمر میں بھی سب سے چھوٹی تھیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت زیادہ دین پہنچانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور التفات میں یہ بہت بڑی حکمت بھی نظر آتی ہے. آخر تمام ازواج مطہرات نے آپ کی خوشی کو مد نظر رکھ کے آپ کو خوشی خوشی اجازت دی کہ آپ وہیں پہ منتقل ہو جائیں. تو آخری ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی گزرا. وہ فرماتی ہیں میں معوذتین اور تمام جو شفا کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھی ہوئی تھی میں دم کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ پھیرتی تھی، لیکن مرض شدت پکڑتا گیا. حتیٰ کہ وفات سے 5 دن پہلے بہت تیز بخار آپ کو ہوا، حتیٰ کہ آپ پہ غشی طاری ہونا شروع ہو گئی. آپ کے حکم کے مطابق 7 کنووں سے 7 مشکیزیں پانی آپ کے اوپر ڈالے گئے، آپ کو لگن میں بٹھایا گیا. آخرکار آپ نے فرمایا بس بس، تو پانی روکا گیا. پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور اس وقت سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پہ بیٹھے اور پھر خطبہ دیا اور فرمایا یہود اور نصارہ پہ اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، اور دیکھنا تم لوگ میرے بعد میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. مسلسل وصیتیں ہیں، وقت روانگی قریب ہے، اور سب کے سامنے فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ اگر کچھ بھی زیادتی کی ہو تو اپنا بدلہ لے لے. فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، بدلہ لے لے. کسی کی بے آبروئی کی ہو تو میری آبرو حاضر ہے، بدلہ لے لے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے 3 درہم ادا کرنے ہیں. آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا انہیں ادا کر دو. اور پھر انصار کے بارے میں وصیت کی، وہ انصار جنہوں نے سارے وعدے سچ کیے تھے، اسلام کے مشن میں پوری طرح انہوں نے قربانیاں دی. فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی ہیں، لہذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا. یعنی ان کے نیک لوگ جو کہیں مان لینا، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا.